وہ نشہ کرتے کرتے جیسے نشہ وہاں کرنا زیادہ شروع، وہ بندے گھر میں آنے شروع ہو گئے۔ تو بچی میری جوان تھی اور میں بھی تھی، خود سو جاتا تھا، وہ دیکھتے رہتے تھے، مجرے لگائے ہوتے تھے فون پہ، ٹچ فونوں پہ انہوں نے۔ بہت سمجھاتی تھی کہ ایسے نہ کرو، وہ گندے لوگ ہیں، انہیں نہ گھر آنے دیا کرو۔ اس کا باس کہتا تھا کہ یہ مجھے خود کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بار بار نہ آتا جاتا تھا، میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے، ایسے کرتے کرتے میری بھی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میں شادی شدہ ہوں، جو سب کچھ بتایا اسے، وہ کہتا نہیں جو کچھ بھی ہے مجھے منظور ہے، میں نے شادی آپ ہی سے کرنی ہے بس۔ 2 سال تک بہت لڑائیاں جھگڑے کرتا رہا، پھر وہ بدل گیا نا شادی کے بعد۔ کپڑا تھا نہ جوتے تھے، بچوں کے پاؤں میں پھٹے کپڑے ڈالے ہوتے تھے، مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا، چلے جاؤ تم یہاں سے، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ 4 مہینے کا بل ہو گیا تھا، میرے سے نہیں جمع کروایا گیا تو وہ میٹر کاٹ کے وہ کہتا ہے میرے سے دوست کر لو، میں تم سے کرایہ نہیں لیا کروں گا، بڑا کچھ کہتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت، اور ہمارے ساتھ 32 سالہ ماریہ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو 18 سالہ لڑکے سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ ان کی خود کی ایج 32 سال ہے اور یہ 18 سال کے لڑکے سے شادی کرتی ہیں، اور جب کہ یہ آلریڈی پہلے سے ہی شادی شدہ تھی اور ان کے بچے بھی ہیں۔ یہ سارا ماجرا ہے کیا، ساری کہانی ہے کیا، انہی کی زبانی جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ماریہ، بتائیے گا کہ آپ نے 32 سال کی ہو کے اور 18 سال کے لڑکے سے شادی کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ سب کچھ گھر میں پہلے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، صحیح تھے حالات بھی گھر کے، شوہر بھی ٹھیک تھا، اور وہ کہیں اور کام چھوڑ کے نہ پہلے والے کام سے کہیں اور کام کرنا شروع ہو گیا۔ وہاں جب گیا تو وہ غلط تھا، اس کا وہ کام کرنے والا بندہ جو تھا باس، اس کا یش بندہ تھا عورتوں کے معاملے میں، اور نشے وغیرہ کرتا تھا، اور آگے بھی جو ہوتا تھا کرواتا تھا، اس کو نہ نشہ کروانا شروع ہو گیا۔ وہ نشہ کرتے کرتے جیسے نشہ وہاں کرنا زیادہ شروع، وہ بندے گھر میں آنے شروع ہو گئے۔ تو بچی میری جوان تھی اور میں بھی تھی، تو لیکن وہ نظر رکھنا شروع ہو گئے بندے، خود سو جاتا تھا، وہ دیکھتے رہتے تھے، مجرے لگائے ہوتے تھے فون پہ، ٹچ فونوں پہ انہوں نے، اور اونچی اونچی آوازیں آنی اندر کمرے میں ڈرتی رہتی تھی کہ وہ کہیں اندر نہ آ جائیں، بچی میرے ساتھ ہے، وہ تو خود نشہ کر کے سویا، اس کو تو ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنا شروع ہو گئے ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، میں اپنے پاس رکھوں گا تم لوگوں کو، گاڑی میں رہا کرو گی، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، وہ بڑا مجھے نہ ایسے کرنا شروع ہو گئے۔ مطلب لالچ دینا شروع کر دیا؟ ہاں، بہت زیادہ لالچ دینا شروع کر دیا انہوں تو نے۔ آپ نے اپنے خاوند کو نہیں بتایا کہ آپ کو غیرت نہیں آتی، گھر میں جوان بیٹی اور اپنے دوستوں کو لا کے یہاں پہ نشہ کرتے ہیں، مجرا چلا کے ڈانس کرتے ہیں؟ میں انہیں بہت سمجھاتی تھی کہ ایسے نہ کرو، وہ گندے لوگ ہیں، انہیں نہ گھر آنے دیا کرو۔ وہ ان کے پیچھے اتنا دھند ہوا پڑا تھا، کہتا تھا کہ بس جو کچھ ہے میرا باس ہی ہے بس۔ ان کی بہت بات مانتا تھا، کہتا نہیں ہم ان کے پاس چلے جائیں گے، مجھے کرایہ نہیں دینا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، بڑی نا باتیں کرتا تھا۔ مطلب آپ کے شوہر بھی اس چیز میں رضامند تھے کہ اگر ان کے باس آپ سے تعلقات بنا لے تو آپ کے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ کہتا تھا، اس کا باس کہتا تھا کہ یہ مجھے خود کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میری بچی تھی ساتھ، میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی تھی، اپنے آپ کو دیکھتی تھی، تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں بہنوں کو بتایا، بھائیوں کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو ایسے کر رہا ہے وہ، تو میں کیا کروں پھر؟ انہوں کو میں نے بولا کہ میں نے پھر چھوڑ دینا ہے اس کو، مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے بولا چھوڑ دو تو ادھر ہی رہو ہمارے پاس، بچوں کو ہم رکھ لیں گے، کوئی بھائی کہتا تھا بیٹی کو رکھ لیں گے، کوئی بہنہ کہتی میں بیٹے کو رکھ لوں گی، ایسے کر کے وہ میرے بچے بانٹنا شروع ہو گئے، لیکن میں ایسے نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں تو نے آپ نے اپنی ماں کو نہیں بولا کہ آپ کے بھائیوں کو، بہن بھائی کو غیرت نہیں آئی کہ ایک ماں سے اس کے بچوں کو جدا کر رہے ہیں؟ میں نے بولا تھا انہیں، لیکن وہ بہت روئی پیٹی تھی ان کے آگے جا کر، اپنے باپ کے پاس گئی، اس کے پاس جا کے روئی پیٹی، اتنا روئی، برا حال ہو گیا، لیکن ابو میرے نے بولا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر میں کیا کرتی، پھر مجھے کوئی آگے پیچھے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے تو میری بیٹیوں کو انہوں نے لے جانا تھا، مجھے بھی لے جانا تھا، تو میں نے پھر شوہر کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ یہی کہتا تھا بس باس کے پاس بیٹیاں بھی میری رہیں اور تم بھی ان کے پاس ہی رہو۔ اچھا، جب آپ کی پہلے خاوند سے ڈیورس ہوگی، اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ آپ نے 18 سالہ لڑکے سے دوسری سیکنڈ جو ہے نا لو میرج کی، تو وہ شروعات کیسی ہوئی، وہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟
وہ بس ایسے ہی پیچھے آنا جانا شروع ہو گیا، بار بار نہ آتا جاتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے، ایسے کرتے کرتے میری بھی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، وہ بھی میرے سے صحیح ہو گیا، کہنا شروع ہو گیا میں تم سے شادی کروں گا، میں بچوں کو سنبھالوں گا، یہ وہ۔ میں نے اسے بتایا میرے بچے ہیں اور میں شادی شدہ ہوں، جو سب کچھ بتایا اسے، وہ کہتا نہیں جو کچھ بھی ہے مجھے منظور ہے، میں نے شادی آپ ہی سے کرنی ہے بس۔ اس نے بھی اپنے گھر والوں کو بتایا، سب نے، بھائی ماں باپ اس کے بھی رولا ڈالتے تھے، لڑائیاں ڈالتے تھے، نہیں ہو سکتا ایسے۔ آپ نے بولا نہیں کہ میں شادی نہیں کر سکتی، یا آپ 18 سال کے ہو، میں 32 33 سال کی ہوں، لوگ باتیں کریں گے؟ میں نے بہت کچھ انہیں کہا تھا پھر، لیکن وہ کہتا جو کچھ مجھے مسئلہ نہیں ہے تو کسی اور کو کیا ہو، جو مرضی ہو، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر شادی کرنے کے بعد بڑا کچھ ہوتا رہا، لوگ باتیں بھی کرتے رہے ہیں، وہ بھی 2 سال تک بہت لڑائیاں جھگڑے کرتا رہا، پھر وہ بدل گیا نا شادی کے بعد۔ اس نے نہ بچوں کو سنبھالنا نہ گھر کو دیکھنا، مجھے کام پہ لگا دیا، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع ہوگی، پھر بچوں کو کھانا کھلانا شروع ہوئی ہوں۔ بچے بھوکے رہتے تھے، نہ کپڑا تھا نہ جوتے تھے، بچوں کے پاؤں میں پھٹے کپڑے ڈالے ہوتے تھے۔ نہیں تو آپ نے بولا نہیں انہیں کہ جی یہ آپ نے تو مجھ سے بڑے وعدے کیے تھے، میں گھر لے کے دوں گا، میں عیشی کرواؤں گا، میں اچھی زندگی دوں گا، تو کہاں گئے سارے وعدے؟ بڑا کچھ بولا میں نے، جب کہتی تھی مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا، چلے جاؤ تم یہاں سے، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ میں کہاں جاتی، میرے پاس کوئی اور سہارا ہی نہیں تھا، نہ ماں باپ تھا نہ بہن بھائی تھے، کہاں جاتی پھر چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی گھر پہ۔ لیکن وہ 2 سال رہا ہے میرے ساتھ، 2 سال کے بعد وہ بھی چھوڑ کے چلے گیا، اب تو بالکل بھی کوئی سہارا نہیں ہے۔ مطلب اس نے آپ کو اپنی عیشی کے لیے استعمال کیا بس؟ بس اور کچھ نہیں دیکھتا تھا گھر میں، ابھی وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا؟ وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا ماریہ، اگر مطلب پہلا بھی شوہر آپ نے خود چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ کے چلا گیا، تو اپنے بچوں کو اور خود کو کیسے پال رہی ہیں؟ میں بہت مشکل میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، میں خود ہی اکیلی جان کام کرنے والے لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، تو 4,000 روپے ایک گھر والے دیتے ہیں، وہ 12,000 روپیہ میں لیتی ہوں، تو اس سے میرے گھر پہ وہ کرایہ پورا ہو جاتا ہے، کچھ جو بچتے ہیں تھوڑے بہت وہ ان سے میں بچوں کا ہی گزارا کر لیتی ہوں بڑی مشکل سے۔ اچھا، جس گھر میں رہتی ہیں کتنا رینٹ دیتی ہیں؟ اور آپ نے بتایا کہ آپ کا بجلی کا میٹر کٹ چکا ہے، اس کو کتنے ماہ ہو چکے ہیں؟ یہ 4 مہینے کا بل ہو گیا تھا، میرے سے نہیں جمع کروایا گیا تو وہ میٹر کاٹ گئے، اب 1 مہینہ پورا ہو گیا گھر میں بجلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں بہت تنگ ہوں گھر میں، نہ ساتھ والوں نے بجلی دی تھی، ہمسائے اچھے تھے، انہوں نے کہا تھا اندھیرا ہے گھر میں، چلو چھوٹے چھوٹے بچے گھر پہ رہتے ہیں، تو انہوں نے تار لگائی تھی، لیکن انہوں نے بھی اتار دی، تھوڑے دن لگی رہی ہے، اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا ماریہ، مجھے بتاؤ کہ آپ خود 32 33 سال آپ کی ایج ہے، آپ کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے، ایک بیٹی آپ کی 18 سال کی ہے، ایک بیٹی آپ کی 16 سال کی ہے، بچہ آپ نے بتایا کہ 11 12 سال کا سب سے چھوٹا۔ تو جو مالک مکان ہے، جب اس کو آپ کرایہ ٹائم پہ نہیں دیتی تو اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ بھی بہت غلط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے دوستی کر لو، میں تم سے کرایہ نہیں لیا کروں گا، تو بڑا کچھ کہتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے ساتھ، لیکن میں جو کچھ مرضی ہو اس کو کرایہ دے دیتی ہوں، کہ میری بچیاں گھر پہ ہوتی ہیں، پیچھے سے کہیں آ نہ جائیں، پھر میں تالا لگا کے جاتی ہوں باہر دروازے کو، بچوں کو گھر چھوڑ کے۔ اچھا ماریہ، ظاہری بات ہے، جس طرح لوگوں کے بچے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی لائف گزار رہے ہیں، اچھی اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کے بچے جب آپ سے اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کیسے سمجھاتی ہے اپنے بچوں کو؟ بڑی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو سمجھانا، بچے کہتے ہیں ہم نے اسکول پڑھنا ہے، ہمیں بھی یہ چاہیے، عید آ جاتی ہے، کوئی فنکشن دیکھتے ہیں کسی کا، پھر بچے کہتے ہیں مما ہمیں بھی ایسا لے کر دو، لیکن میں مجبور ہوں، میں کہاں سے لے کے دے سکتی ہوں، لوگوں کے گھروں سے کپڑے وغیرہ کوئی ملتے ہیں وہ بچوں کو لا کے ڈال ڈول دیتی ہوں، خود بھی ڈال لیتی ہوں، لیکن نیا نہیں میں لے کے دے سکتی۔ اچھا ماریہ، کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو آتا ہو؟ جی میں سلائی کر لیتی ہوں، لیکن یہ کہ میرے پاس مشین نہیں ہے، کوئی دیتا نہیں ہے، نہ کوئی ہمسائے دیتے نہ کوئی بھی نہیں دیتا اپنی چیز، کہ میں کپڑے سلائی کرنے کے لیے کسی کی مشین لے لوں۔ اگر آپ کو مشین لے دی جائے تو اپنے بچوں کا گزارا کر سکتی ہیں، ان کو پال سکتی ہیں؟ ہاں جی، میں گھر میں دن رات محنت کروں گی، گھر پہ بیٹھ کے سلائی کروں گی، ہر سلائی آتی ہے، میں اپنے بچوں کو گھر بیٹھ کر ہر چیز دوں گی۔ اچھا ماریہ، مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی خود بھی جوان ہو، 32 سال ایج ہے، بیٹی بھی آپ کی جوان ہے، دوسری بیٹی بھی جوان ہے، تو
اگر کوئی ایسا شخص جو ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہو، ہمارے اوورسیز پاکستانی میں یا پوری دنیا میں آپ کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، اگر وہ آپ سے کہے کہ جی میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ کے بچوں کا سہارا بنتا ہوں، میں آپ کو گھر بھی لے کے دیتا ہوں، آپ کا پہ جو قرضہ ہے میں وہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن وہ آپ سے شادی کی ڈیمانڈ رکھے کہ مجھ سے آپ شادی کر لیں، تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتی ہیں؟ میں شادی کے بارے میں تو نہیں سوچوں گی، کیونکہ میری بچیاں ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اب کہ میری بچیاں بھی میرے پاس ہیں، میں بچیوں کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مطلب دو بار آپ کے ساتھ پہلے ہی بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو ابھی آپ اس چیز سے باغی ہو چکی ہیں۔ بہت دل ڈرتا ہے اب میرا کہ میں پھر نہ میرے ساتھ کہیں ایسے ہو جائے۔ تو جی ناظرین، 32 سالہ ماریہ کی ساری کہانی انہیں کی زبانی آپ نے سن لی ہے۔ بہت پریشان ہے، ظاہری سی بات ہے، جب بچے لوگوں کے بچوں کو اچھا کھاتا ہوا دیکھتے ہیں، اچھے کپڑے دیکھتے ہیں، کوئی عید تہوار آتا ہے، تو ان کے بچوں کے دل میں بھی احساس کمتری پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کپڑے کیوں نہیں ہیں، ہم اسکول کیوں نہیں جاتے۔ ایک ماں مجبور ہے، وہ پتہ نہیں اپنے بچوں کا پیٹ 2 ٹائم کا کھانا کیسے پورا کر رہی ہے، کرایہ کیسے پورا کر رہی ہے، وہ باقی معاملات کیسے پورا کرے۔ تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس پہ ناظرین جیز کیش بھی بنا ہوا ہے، جتنی ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے ان کا سہارا بن جائیں اور آپ ان کا سہارا بن جائیں۔ تو ناظرین، ان کی مشکلات میں اگر آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔